قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی موجود تھی۔ اس کا قد لمبا اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ قیدیوں کے درمیان کھڑی ہوئی تو اس کی خوبصورتی نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ سری بنو طئی کا ہے جو ماہ ربیع الثانی 90 سال ہجرت میں واقع ہوا۔ روایت ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ حاتم طائی کی سخاوت سے دنیا کا کوئی آدمی ہے جو واقف نہیں۔ حاتم ایسے اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا جس کی نظیر زمانہ جاہلیت میں نہیں ملتی تھی۔ وہ نہایت خاموش طبع، نرم دل اور ہر درجہ بامروت تھا۔ ربیع الثانی 9 ہجری کا سال تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو 150 سپاہیوں سمیت قبیلہ طے کی طرف روانہ کیا کیونکہ انہوں نے جنگ حنین میں دشمنوں کا ساتھ دیا تھا۔ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہے۔ قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی موجود تھی۔ اس کا قد لمبا اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ قیدیوں کے درمیان کھڑی ہوئی تو اس کی خوبصورتی نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ مگر جب اس نے بات کی تو اس کی گفتگو میں ایسی مٹھاس اور نرمی تھی کہ لوگوں کو اس کی خوبصورتی بھول گئی۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور میرا سفیر غائب ہے۔ مجھے چھوڑ دو۔ عربی قبائل کی دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کرو۔ میں اپنے قبیلے کی سردار کی بیٹی ہوں۔ میرے والد کو نیک خصلتیں بہت پسند تھیں۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے اور بے لباس کو کپڑا مہیا کرتے۔ ہر ضرورت مند جو ان کے پاس آتا وہ اسے باعزت رخصت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے والد کون ہیں اور تمہارا سفیر کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے والد حاتم بن عبداللہ طائی ہیں اور میرا سفیر میرا بھائی عدی بن حاتم ہے۔ عدی ہجرت کے 9ویں سال اس وقت شام بھاگ گیا تھا جب بنو طئی کے قبائل نے مسلمانوں کے سامنے شکست کھائی۔ وہ نصرانی ہو گیا اور روم کے بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم حاتم طائی کی بیٹی ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صفانہ، تم نے جو صفات ذکر کیے ہیں یہ صفات مومنوں کے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اسے اپنے والد کی عزت کی وجہ سے چھوڑ دو کیونکہ وہ نیک اخلاق کے شیدائی تھے۔ صفانہ نے کہا، اور میرے قبیلے کے لوگ اور قیدی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے قبیلے والوں کو بھی اس کے اور اس کے والد کی عزت کی خاطر چھوڑ دو۔ پھر انہوں نے فرمایا، 3 افراد پر رحم کرو اور ان کا حق ہے کہ ان پر رحم کیا جائے۔ وہ معزز شخص جسے ذلت دی گئی ہو، وہ مالدار جو غربت میں چلا گیا ہو، اور وہ عالم جو جاہلوں کے درمیان ضائع ہو رہا ہو۔ جب صفانہ نے یہ عالی اخلاق دیکھے تو اس نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ مسلمان ہو گئی اور اس کا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو طئی کے تمام مال غنیمت کو واپس کر دیا۔ جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو صفانہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے باقی مرد اور خاندان مسلمان فوجوں کے خوف سے پہاڑوں میں چھپ گئے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں اور انہیں جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دیں تو وہ نیچے آ کر مسلمان ہو جائیں گے اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ اپنے خاندان کا ایسا شخص بھیجوں گا جو میری طرح دعوت دے گا۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ شخص کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صفانہ کے لیے ایک سواری تیار کی جائے جس پر وہ عزت کے ساتھ بیٹھے اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ روانہ ہوئی، اور علی ابن ابی طالب ان کے ساتھ چل دیے۔ جب وہ پہاڑ کے قریب پہنچے تو علی ابن ابی طالب نے بلند آواز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حفاظت کا پیغام سنایا۔ طئی کے پیدا اور سوال گروہ در گروہ نیچے اترنے لگے۔ جب انہوں نے اپنی بیوی بچوں اور مال و متاع کو دیکھا تو سب رونے لگے اور حضرت علی کے گرد جمع ہو گئے اور کلمہ شہادت ادا کیا۔ اس کے بعد صفانہ نے اپنے بھائی عدی کو پیغام بھیجا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو و کرم اور اعلیٰ اخلاق کا ذکر کیا اور اس نے انہیں مدینہ آنے کی ترغیب دی۔ عدی فوراً مدینہ آئے، مسلمان ہوئے اور اپنے قبیلے میں عزت کے ساتھ واپس لوٹے۔ یہ واقعہ سری بنو طئی کا ہے جو ماہ ربیع الثانی 90 سال ہجرت میں واقع ہوا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کی وجہ سے تمام کا تمام بنو قبیلہ تئی مسلمان ہو گیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔